بانی پی ٹی آئی این آر او مانگ رہے ہیں، ان کے لیے نہ ڈیل ہے نہ ڈھیل۔ خط لکھنا پی ٹی آئی کی پالیسی شفٹ ہے، ان کے تعلقات اچھے ہوتے تو خط لکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ مشیر قانون بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں اپوزیشن چوتھی نشست میں بیٹھتی تو 9 مئی یا 26 نومبر میں سے کسی ایک پر جوڈیشل کمیشن بن جانا تھا، یہ بنانے میں کوئی قدغن نہیں۔ اصول دیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے معاملات ان کے پی ٹی آئی کے ٹھیک ہو رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی ایسی ہے بات؟ دیکھیں، اگر واقعتاً اسٹیبلشمنٹ سے کوئی معاملات درستگی کی طرف جا رہے ہوتے تو پھر عمران خان صاحب کو خط لکھنے کی کوئی ضرورت پیش نہ آتی، اور جتنے انہوں نے جتن کیے اس خط میں یا اس خط کے ذریعے اور پالیسی شفٹ کی بات کی اور کہا کہ اس پہ نظر ثانی کریں، آپ جو مطابق ان کے جو پالیسی ہے اس میں اس کا شفٹ ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن اور اپنی پالیسی کو شفٹ کیا ہے، نہ کہ وہ کسی اور سے یہ درخواست کریں یا ڈیمانڈ کریں کہ آپ اپنی پالیسی شفٹ کریں۔ اسٹیبلشمنٹ حکومت وقت کے ساتھ ہوتی ہے اور اسٹیٹ اور گورنمنٹ کا ساتھ چلنا وہ لازم و ملزوم ہوتا ہے۔ جب آپ ایک این آر او مانگ رہے ہوں یا کوئی کنسیشن مانگ رہے ہوں تو اسی حوالے سے لکھا ہے۔ خط کے اندر کیا متن ہے وہ اس تمام تر چیزوں کو آپ چھوڑیں، خط لکھنا میں سمجھتا ہوں بذات خود جو ایک عمل ہے وہ یہ توجہ موصول کرانے کی جو کوشش کی گئی ہے وہ تمام تر ایشوز اس کا پوری قوم کو پتہ ہے، تو ایک پہلو یہ بھی تو ہے نا اس کا۔ میں سمجھتا ہوں وہ ایک اوپنلی این آر او کی ڈیمانڈ کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ میرے پہ رحم کھایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو آئین اور قانون کے مطابق ان کے اوپر کیسز ہیں ان کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا، نہ کسی قسم کی ڈیل ہے نہ کسی قسم کی ڈھیل ہے۔ اور جو ملاقات بیرسٹر گوہر اور علی مین گنڈا پور کی آرمی چیف سے ہوئی اس کو آپ کس طرح دیکھیں، کیونکہ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سب ٹھیک ہو گیا؟ نہیں، اس کو بھی تھوڑا سا ڈائسیکٹ آپ ضرور کریں۔ میں چاہوں گا کہ پہلی جب اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی تو انہوں نے کہا میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی، پھر دوسری اسٹیٹمنٹ پہ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ملاقات ہاں ہوئی ہے، پھر اس ملاقات کو بڑھا چڑھا کے بتایا گیا اور کہا گیا کہ ملاقات سیاسی حوالے سے تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بیک ٹریک کیا، انہوں نے کہا سیاسی کوئی بات ڈسکشن نہیں ہوئی، نہیں کوئی سیاسی معاملات ڈسکس ہوئے۔ ہم بالکل بیٹھے، سیاسی بیٹھک تھی، 10 ماہ سے ہم بھی کہہ رہے تھے کہ سیاسی معاملات کا جو حل ہے وہ سیاسی بیٹھک میں ہی نکلنا ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے پاکستان کی خاطر، پاکستانی قوم کی خاطر، عوام کی خاطر کہ اس کم از کم کشیدگی کو کم ہونا چاہیے، تو ہم نے بالکل کمیٹی بنائی، ہم بیٹھے، مذاکرات کا عمل شروع ہوا۔ لیکن افسوس کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت 3 نشستوں میں تو بیٹھی یا اس کے لوگ بیٹھے، لیکن اپوزیشن والوں کی جو سیریسنس تھی یا ان کا جو لیول آف سیریسنس تھا وہ آپ خود ڈٹرمن کر سکتے ہیں تمام تر معاملہ کہ وہ مذاکرات کے عمل سے راہ فرار اختیار کر کے چلے گئے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ حکومت مان جائے؟ اس میں قانونی قدغن کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ان کا ہمیں کنونس کرنا یا حکومتی جو کمیٹی تھی اس کو کنونس کرنا وجوہات کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، فیکٹس کے ساتھ کہ آپ ان دونوں انسیڈنٹس پہ کمیشن بنائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر چوتھی نشست میں آ جاتے تو معاملات کافی حد تک آگے مثبت طریقے سے بڑھ سکتے تھے۔ جوڈیشل کمیشن بھی بن سکتا تھا اگر وہ کنونس کر لیتے تو بالکل بائی میجورٹی میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن کسی ایک انسیڈنٹ پہ تو بالکل بن سکتا تھا، 9 مئی کی حوالے سے ہو یا 26 کے حوالے سے ہو۔ میں سمجھتا ہوں چوتھی بیٹھک میں بالکل کوئی مثبت چیز سامنے آنی تھی اور یہ کم از کم تمام تر ڈسٹ جو ہے یہ سیٹل ہو جاتی۔ چیف الیکشن کمیشن اب ان کا وہ ہونا ہے، تو ایک تو یہ کہ وہ پروسیس کب تک مکمل ہو سکتا ہے، اور جو ایک اس میں آپ نے ترمیم بھی کر دی کہ جب تک نئے نہیں آتے تو وہی کنٹینیو کریں گے، تو کیا یہ ان لمیٹڈ پیریڈ تو نہیں ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ پروسیس تو پھر ہونا ہی ہے۔ دیکھیں، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کا ٹینیور 26 تاریخ کو یا 26 جنوری کو ایکسپائر ہوا ہے، اور بالکل یہ بات درست ہے کہ ایک تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے ایک کوئی گیپ اس طرح نہ آ جائے کہ جب تک نئے چیف الیکشن کمیشن کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی یہ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ایز لیڈر آف دی اپوزیشن میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد بازی کی عمر ایوب صاحب نے، اور عمر ایوب صاحب نے پہلے پارلیمانی کمیشن کا قیام کے لیے اسپیکر کو جو خط لکھا وہ نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ ابھی تو چیف الیکشن کمیشنر کی ٹرم بھی ایکسپائر نہیں ہوئی تھی، اور اس سے پہلے جلد بازی میں
انہوں نے اسپیکر کو خط لکھا اور کہا کہ آپ پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل دے دیں. تو عمر ایوب صاحب نے پہلے اڈاپٹ کر لیا سیکنڈ اسٹیپ کو. اگر یہ معاملہ دیکھیں نہیں وہاں پہ ڈیسائیڈ ہو سکتا تو پھر ایونچولی یہ سپریم کورٹ جا سکتا ہے. یہ نام آپ نے سوچے ہیں مسلم لیگ نون نے؟ دیکھیں اس پہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ٹرم تو ان کی ختم ہوگی ہے اور اس پہ وزیر اعظم صاحب کا یہ استحقاق ہے, اس پہ بالکل آئی ایم شیور کہ انہوں نے جو سوٹیبل کینڈیڈیٹس ہیں ان کے اوپر کام شروع کر دی ہے. پی کیک میں جو ریزرویشنز ہیں صحافی برادری کو, اس کو کوئی ریویو کرنے کے لیے کوئی ہے یا بس سب حکومت جو کر دی ہے وہی رہے گا؟ بالکل اس کے رولز بننے ہیں, اور اس کے نہ صرف رولز بلکہ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ جس میں ابھی امینڈمنٹ آئی ہے اس میں بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہے. لیکن آپ کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ کوئی مسودہ سامنے لے کے آئے, ہم بالکل بیٹھیں گے. لیکن ابھی میری اطلاعات کے مطابق اسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے, تو سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا گیا ہے. تو اس پہ عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے اب یہ دیکھنا ہے, کیونکہ معاملہ اب یہ سپریٹس ہوگا. حکومت کی جانب سے کوئی وہ نہیں ہے لچک کے ریویو کیا؟ نہیں ہے, ہمارے پارٹ پہ قطعاً کوئی ریجڈنس نہیں ہے, ہمارا کوئی جو ہے وہ اختلاف اس بات سے نہیں ہے. ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, بالکل سنیں گے, بیٹھیں گے, آپ کے ساتھ اس پورے پروسیس میں مشاورت بھی کریں گے. اور تبدیلی بھی آ سکتی ہے. جی بالکل, رولز میں بہت گنجائش ہے اس کو تمام چیزوں کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے, اور بالکل اس میں تبدیلی ضرور آ سکتی ہے.